السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن عید الفطر یعنی رمضان کے بعد آنے والی جو عید اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جمعہ کے دن نیکی کے کام کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں مجھے صرف بتلانا یہ ہے، اس وقت ہم دنیا کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہم سب کو اس بات کا
یقین کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن آج چونکہ مختصر سا وقت ہے، مبارک ایام ہے، مبارک مہینہ ہے، میں آپ کو ایک زبردست خزانہ دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو دیا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے گزرے ہوئے دنوں سے میرے آنے والے دن بہتر ہو، آنے والے دن سلامتی والے ہو، آنے والے دن عافیت والے ہو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج ایک عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اگر اس کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے دلوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور زندگیوں سے الجھنوں کو ختم کر دے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی، سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائی کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین پر جیسے فیصلے ہوتے ہیں آسمان پر ویسے حالات کا، زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو 70 ماہوں سے یہ تو سمجھانے کے لیے بتلایا کہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں کو تکلیفوں میں کیسے پریشان، تکلیفوں میں دیکھنا کیسے گوارا کرے گا۔ لیکن قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو میں تو تم سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو تم سے پیار کرنے والا ہوں، لیکن زمین پر جو فساد تم دیکھ رہے ہو، کورونا وائرس کا ایک ڈر سوار ہے، پہلی لہر چلی گئی، دوسری چلی گئی، اب تیسری کی خوشخبری آ رہی ہے، یا جو بھی سمجھو، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کا معاملہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے دکان کے سیٹھ نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اتنے حالات پیدا ہوئے، اس کے باوجود اگر ہم فجر کی نماز میں مسلمانوں کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنے سکون و اطمینان سے مسلمان سوئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ کا واقعہ، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہوئے، اور ایسی بیماری کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے،
بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور میرے بھائیوں جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، زندگی کو پڑھیں گے، زندگی کو سنیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے کسی نے محبت کی ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابی سخت بیمار، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، خبر پہنچی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے۔ اور حدیث شریف میں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اسی لیے گھر گھر کی ملاقات کو معمولی ملاقات نہ سمجھو، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، نکلنے والے کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ہمارے آقا وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، حدیث شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب مصیبت آ جائے، جب تکلیف آ جائے، جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اس وقت اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور درجات کو بلند کروانے کے لیے آتی ہیں۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اسے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ جیسے فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا، تم بیماری کے دنوں میں اللہ سے کون سی دعا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اب صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابی نے دعا کتنی پیاری مانگی، لیکن علماء جانتے، بخاری شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی نے صحابی کی اس دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت؟ نہ ہم تھوڑا سا دکھ برداشت کر سکتے ہیں، نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور پریشانی آ جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ صحابی سے ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے سوال کیا کہ میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں وہ دعا آج جمعہ کے
کے مبارک دن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، مانگو گے انشاءاللہ، اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اگر کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے اللہ اسے قرض سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے اللہ اس کے کاروبار میں حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ گھر میں جوان بیٹے، گھر میں جوان بیٹیاں، کوئی مناسب رشتہ نہیں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ آسمان سے نیک صالح جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض دنیا میں جتنی ضرورتیں ہم سب کی ہیں وہ تمام کی تمام ضرورتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے آقا کی باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان بولو نہیں، لیکن اگر ہم تجربے کی بنیاد پر لاؤ ٹرائی کریں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہے صرف ٹرائی کریں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اس کی ٹرائی بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اور علماء جانتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے بیت اللہ جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائی ہے، اللہ کا گھر جنہوں نے دیکھا ہے، دوران طواف کئی مرتبہ انہوں نے یہ دعا سنی ہوگی، وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، یاد نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے پوچھ لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بولو آسان ہے کہ نہیں؟ کوئی پڑھنے کی مقدار فکس نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا پڑھے۔ اور دعا کا ترجمہ دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی اللہ دنیا بہتر بنائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا اجاڑ سکتی ہے؟ نہیں اجاڑ سکتی، چونکہ بہتر بنانے والا کون؟ اور سب سے پہلی زندگی دنیا کی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کے بارے میں سوال کیا، پھر فرمایا اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، وقینا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، ارے حکیم جواب دے چکے ہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں، ارے عاملوں کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں ہم سب کو یہ یقین ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے، طبیبوں کی حکمت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے۔ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، اس لیے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے 5 وقت کی نماز، سارے اعمال بعد میں ہیں، نماز پہلے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جس نے جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، بولو کتنی مرتبہ؟ صرف 1 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا 1 دروازہ کھول دیں گے، 2 مرتبہ پڑھا 2 عافیت کے دروازے کھلیں گے۔ عافیت کا دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے 4 بڑے انعام نصیب فرمائیں گے، اور وہ انعام کو سننے کے بعد تو ہر امتی کے دل میں یہ ولولہ ہوگا کہ میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ جتنا ہو سکے اتنا درود شریف پڑھوں گا۔ اگر ہم کسی کو یوں کہے اللہ تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تجھے عافیت نصیب فرمائے، تو گویا ہم نے اس کو 4 بڑے بڑے انعاموں کی دعا دے دی۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے، صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر جمعہ کے دن ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، جیسے کینسر ہے، اور اس زمانے کی بیماری کورونا وائرس ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے
تنہائیوں کے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم مجلس میں تو بڑے ولی ہوتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں، اگر ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ظاہر کر دے تو کوئی ہمیں اپنے قریب بٹھانے کو تیار نہ ہو، تو چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 3، اللہ پاک ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی سابقہ نہیں پڑے گا، اور اگر پڑ بھی گیا تو ظالم ناکام ہوگا اور مظلوم کامیاب ہوگا۔ اور نمبر 4، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ حالات کو اللہ پاک خود درست کرنے والا ہے، حالات کا درست کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔